بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو داستان جہاں راتیں جاگتی اور دن سوتے ہیں، جس کے مصنف ہیں انسپیکٹر احمد یار خان، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اس داستان کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں کمپلیٹ پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ بارات کے ساتھ مجھے بھی جانا پڑا۔ میں خوش تھا کہ بہت عرصے بعد تفتیش اور تھانے سے نجات ملی۔ اعصاب تھکے ہوئے تھے، دماغ دکھ رہا تھا۔ یہ بارات میرے لیے دوا کا اثر رکھتی تھی۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ جہاں بارات جا رہی ہے وہاں رات کو قوالی ہوگی اور دلی کی ایک گانے والی کا مجرا بھی ہوگا۔ میں تو فراغت کو ترس رہا تھا، مگر بارات کے ساتھ دلہن کے گھر پہنچے تو ایک کے بجائے 2 قتل ہو گئے۔ قوالی اور مجرا دھرے کا دھرا رہ گیا اور ساری رات قاتلوں کے پیچھے دوڑتے گزر گئی۔ وہ تھانہ میرا نہیں تھا، لیکن مجھے تفتیش اور تعاقب میں پورا ساتھ دینا پڑا۔ بارات ایک مسلمان جاگیردار کے بیٹے کی تھی۔ یہ جاگیردار انگریزوں کا پروردہ تھا اور اس کے 2 بیٹے فوج میں تھے، ایک کیپٹن اور دوسرا لیفٹیننٹ۔ وہ جہاں کا رہنے والا تھا، میں وہاں کے تھانے کا SHO رہ چکا تھا۔ اس دوران اس جاگیردار کے ساتھ گہرے دوستانہ مراسم پیدا ہو گئے تھے۔ اب میں 30 میل دور ایک تھانے میں چلا گیا تھا۔ جاگیردار نے ایک آدمی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ میں بارات کے ساتھ ضرور چلوں۔ ایک تو دوستی ایسی تھی کہ میں ٹال نہ سکا، اور ٹال نہ سکنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ مجھے تفریح اور ذرا سی فراغت کی ضرورت تھی۔ میں اس کے ہاں چلا گیا۔ اس کے جس بیٹے کی شادی ہو رہی تھی وہ اوباش اور عیاش نوجوان تھا۔ اس کا نام تو کچھ اور تھا، میں اسے دلہا ہی کہوں گا۔ وہ شادی سے پہلے بھی دلہا ہی بنا رہتا تھا۔ میں اس کے باپ سے کہا کرتا تھا کہ اسے بھی فوج میں کمیشن دلا دو یا اس کی شادی کر دو۔ وہ اکثر دلی جاتا رہتا تھا۔ وہ صرف عیش و عشرت کے لیے جاتا تھا۔ اس کے باپ کے پاس زمین اور دولت کا کچھ حساب نہیں تھا۔ وہ میری بات نہ سمجھ سکا۔ ہم جسے شہزادہ کہا کرتے ہیں اسے ہندو راج کمار کہتے ہیں۔ باپ اپنے بیٹے کو بڑے فخر سے راج کمار کہا کرتا تھا۔ راج کمار مہاراجوں کے ان بیٹوں کو کہا کرتے تھے جنہیں مہاراجوں کا جانشین بننا ہوتا تھا۔ اس مسلمان جاگیردار پر چونکہ انگریزوں اور ہندوؤں کا اثر زیادہ تھا، اس لیے وہ بیٹے کو شہزادے کے بجائے راج کمار کہتا تھا۔ باپ کو آخر خیال آ گیا۔ اس نے اپنے راج کمار کے لیے اپنے جیسے ایک جاگیردار کی بیٹی کے ساتھ رشتہ طے کر لیا۔ لڑکی والے 40 میل دور رہتے تھے۔ وہ بھی گاؤں تھا اور اس گاؤں پر لڑکی کے باپ کی حکمرانی تھی۔ وہ بھی انگریزوں کا منظور نظر تھا۔ بارات کو وہیں ٹھہرنا تھا۔ آج کل بارات کو فوراً چھٹی دے دی جاتی ہے۔ رات رکھنے کا رواج بہت کم ہو گیا ہے۔ اس زمانے میں بارات کو رات نہ رکھنا اپنی اور لڑکے والوں کی توہین سمجھا جاتا تھا۔ یہ لوگ تو روپے پیسے والے تھے، بارات کو کئی راتیں رکھ سکتے تھے۔ بارات 5 بسوں پر گئی۔ بسوں کی چھتوں پر بھی باراتی سوار تھے۔ اس دور میں بسوں کی یہ افراط نہیں تھی جو آج ہے۔ چونکہ جاگیردار دولت مند تھا، اس لیے اس نے دلی سے بسوں کا انتظام کر لیا تھا۔ لڑکی والوں کے گاؤں پہنچے تو سارا گاؤں دلہن بنا ہوا تھا۔ میں نے اتنی رونق شاید ہی کسی شادی پر دیکھی ہوگی۔ دونوں فریق دولت اور جاگیرداری کی خوب نمائش کر رہے تھے۔ عجیب چیز یہ دیکھی کہ لڑکی والوں نے قوالی اور مجرے کا انتظام کر رکھا تھا۔ بھانڈوں اور نٹوں کے تماشے کا بھی اہتمام تھا۔ نکاح ہو گیا۔ بھانڈوں اور نٹوں نے خوب رونق پیدا کی۔ قوال آ چکے تھے۔ گانے والی شام سے ذرا پہلے آئی۔ وہ دلی کے اجمیری گیٹ کی دنیا کی باسی تھی۔ یہ طوائفوں کا بازار تھا جہاں ناچنے اور گانے والیاں بھی اپنا کاروبار کرتی تھیں۔ ان میں اونچے درجے کی بھی ہوتی تھیں، درمیانے درجے کی اور بالکل 3rd کلاس بھی ہوتی تھیں، جنہیں لوگ بیاہ شادیوں پر لے جایا کرتے تھے۔ قمر بائی درمیانے درجے کی ایک گمنام سی گانے والی تھی۔ وہ جوانی کی عمر میں تھی اور بہت خوبصورت تھی۔ اس کے جسم میں عجیب سی کشش تھی۔ جو کسر رہ جاتی تھی وہ ناز و انداز اور مسکراہٹ سے پوری کر لیتی تھی۔ میں اسے پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ وہ واقعی حسن کا شاہکار تھی۔ میرا خیال تھا کہ اس کا گانا بھی اس کے حسن و جوانی جیسا ہوگا، مگر مجھے مایوسی ہوئی۔ اس نے ایک گیت اور 2 غزلیں سنائیں۔
اس کی آواز واجبی سی تھی۔ لوگوں نے اس پر روپیوں کا می برسا دیا۔ یہ ویلیں دکھاوے کے لیے دی جا رہی تھی، جیسا کہ آپ اکثر شادیوں میں دیکھا کرتے ہیں۔ دلہا تھوڑی تھوڑی دیر بعد 5 روپے کا نوٹ نکالتا، ہوا میں لہراتا، اور قمر بائی نازک سے پودے کی ڈالی کی طرح جھومتی لہراتی آتی اور طلسماتی سی مسکراہٹ سے نوٹ لے کر چلی جاتی۔ دلہے کا باپ اور دلہن کا باپ بھی اسی طرح نوٹ پہ نوٹ پھینک رہے تھے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس دور کا 5 روپے کا نوٹ آج کے 500 روپے کے برابر تھا۔ قمر بائی کی نائکا نے، جو گانے والیوں کے ساتھ ہوا کرتی ہے، کہا کہ بائی ذرا آرام کر لیں، گاتے گاتے اور اٹھ کر ویلیں وصول کر کر کے تھک گئی ہیں۔ چنانچہ طے ہوا کہ قوالی شروع کر دی جائے اور اس کے بعد قمر بائی گانا سنائے گی اور رقص بھی کرے گی۔ قمر بائی اپنی نائکا اور سازندوں کے ساتھ محفل سے اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے لیے ایک الگ کمرے کا انتظام کیا گیا تھا۔ قوالوں نے محفل جمائی۔ میں نے دیکھا کہ قمر بائی کی نائکا اور سازندے قوالی سننے کے لیے آ گئے۔ قوالی ابھی شروع ہی ہوئی تھی کہ ایک آدمی نے لڑکے کے باپ میں آ کر کچھ کان میں کہا۔ اتفاق سے میں دیکھ رہا تھا۔ میں نے لڑکی کے باپ کو چونکتے اور گھبرا کر اٹھتے دیکھا۔ اس نے دلہا کے باپ کے کان میں کچھ کہا۔ وہ بھی گھبرا کر اٹھا اور مہمانوں کو دیکھا۔ اس کی نظر مجھ پر پڑی تو دوڑا آیا۔ ملک صاحب، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، قمر بائی قتل ہو گئی ہے۔ میرا ذہن محفل موسیقی سے اچھل کر تھانے میں جا پہنچا، جیسے تھانے میں کوئی مجھے قتل کی رپورٹ دے رہا ہو۔ مجھے اطمینان صرف اتنا ہوا کہ وہ تھانہ میرا نہیں تھا اور یہ کیس بھی میرا نہیں تھا، لیکن تھانے دار ہوتے ہوئے میں اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتا تھا۔ اس تھانے کا SHO ایک ہندو سب انسپیکٹر راجیش نندا تھا۔ خوبصورت جوان اور بہت قابل پولیس آفیسر تھا۔ دماغ کا تیز اور جسم کا پھرتیلا تھا۔ وہ ان آدمیوں میں سے تھا جو آج کا کام کل پر ملتوی کرنے کے بجائے کل کا کام بھی آج ہی کر لیا کرتے ہیں۔ بڑے امیر ماں باپ کا بیٹا تھا، اس لیے اس میں لالچ کم تھا۔ اس نے رشوت کا ریٹ اتنا اونچا مقرر کر رکھا تھا کہ ہر کوئی اس سے اپنا کام نہیں کروا سکتا تھا۔ اس کا مطالبہ کوئی جاگیردار یا ٹھیکیدار ہی پورا کر سکتا تھا۔ راجیش لڑکی والوں کی طرف سے مدعو تھا۔ وہ عام ہندوؤں سے مختلف تھا۔ اس نے کھانا ہمارے ساتھ کھایا اور بڑے مزے سے گوشت کھاتا رہا۔ وہ تنگ نظر نہیں تھا۔ وہ میرے پاس بیٹھا تھا۔ دلہا کے باپ نے مجھے کہا کہ قمر بائی قتل ہو گئی ہے تو راجیش مجھ سے پہلے اٹھا اور پوچھا، کہاں؟ کمرے میں۔ قوالی روک دی گئی۔ لڑکی اور لڑکے کے باپ حویلی کی طرف دوڑے۔ میں اور راجیش ان کے ساتھ گئے۔ دلہا بھی اٹھ دوڑا۔ ذرا سی دیر میں ہڑبونگ مچ گئی۔ دھماکے کی طرح خبر لوگوں میں پھیل گئی کہ گانے والی قتل ہو گئی ہے۔ وہاں لوگ تھوڑے نہیں تھے، دور دور سے تماشائی آئے ہوئے تھے۔ وہ سب حویلی پر ٹوٹ پڑے۔ ان کے لیے گانے والی کی گانے کی نسبت اس کے قتل کا تماشا زیادہ دلچسپ اور سنسنی خیز تھا۔ اس ہجوم پر قابو پانا ناممکن تھا۔ حویلی وسیع و عریض تھی۔ ایک طرف باغیچہ سا تھا جس کے 2 طرف دیوار تھی اور 2 طرف برآمدے اور کمرے تھے۔ یہ مہمانوں کے لیے تھے۔ قمر بائی اور قوالوں کو انہی کمروں میں سے کمرے دیے گئے تھے۔ میں اور راجیش جب اس حصے کے دروازے میں داخل ہوئے تو لوگ ہمارے راستے میں آ رہے تھے۔ کسی کی رہنمائی میں ہم اس کمرے میں پہنچے جہاں فرش پر قمر بائی کی لاش پڑی تھی۔ خون اتنا تھا کہ دروازے تک آ گیا تھا۔ میں نے اور راجیش نے لاش کو پیٹ کے بل کیا۔ پیٹ چاک تھا اور انتڑیاں وغیرہ باہر آ کر بکھر گئی تھیں۔ ایک زخم دل کے مقام پر تھا۔ خنجر یا چاقو استعمال کیا گیا تھا۔ ہم دونوں نے لاش کا نظری معائنہ کیا۔ قمر بائی اسی لباس میں تھی جو پہنے ہوئے اس نے گانے سنائے تھے۔ لباس پھٹا ہوا یا اترا ہوا نہیں تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ اسے صرف قتل کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے اس کے ساتھ کوئی اور زیادتی یا چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی۔ اس کے گلے میں قیمتی ہار تھا، انگلیوں میں سونے کی 2 انگوٹھیاں، کانوں میں سونے کے جھمکے اور کلائیوں میں سونے کی چوڑیاں تھیں۔ ہر ایک چیز جسم پر موجود تھی۔ پلنگ پر اس کا پرس پڑا تھا۔ کھول کر دیکھا، نوٹوں سے بھرا پڑا تھا۔ یہ ویلوں کی رقم تھی۔ عداوت یا رقابت؟ راجیش نے کہا۔ میں نے تائید میں سر ہلایا۔ یہ بات صاف تھی کہ قاتل کو مقتولہ کے نہ حسن و جوانی کے ساتھ کوئی دلچسپی تھی، نہ اس کے زیورات اور رقم کے ساتھ۔ وہ اسے قتل کرنے آیا تھا، قتل کر گیا۔ یہ بھی واضح تھا کہ قاتل بہت دلیر تھا، یا کوئی اس حویلی کا رہنے والا تھا جو اطمینان سے اندر آیا اور قتل کر گیا۔ ہم لاش کو دیکھ رہے تھے۔ اسے الٹا پلٹا کر دیکھا۔ باہر حویلی کے اندرونی باغیچے اور برآمدوں میں جو شور و غل تھا، اس سے پتہ چلتا تھا کہ تماشائیوں کا سارا ہجوم اندر آ گیا ہے۔
اچانک ایک بلند اور گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، مار گیا، ادھر آنا، اور بھگدڑ مچ گئی۔ میں اور راجیش کمرے سے نکلے، ایک آواز کانوں میں پڑی، تحصیلدار صاحب کو چاقو مار گیا ہے۔ باغیچے کی دیوار کا ایک ہی دروازہ تھا۔ میں ہجوم کو چیرتا تماشائیوں کے گھونسے، کندھے اور ٹھڈ مارتا دروازے تک گیا اور دروازہ بند کر کے زنجیر چڑھا دی۔ راجیش کو آواز دی، وہ بھی ہجوم میں سے بڑی مشکل سے مجھ تک پہنچا۔ وہاں روشنی کم تھی، صرف 2 بلب جل رہے تھے جن کی روشنی ہجوم نے روک رکھی تھی۔ راجیش، میں نے کہا، 3-4 آدمی یہاں لاؤ جو کسی کو باہر نہ نکلنے دیں۔ اس نے کچھ نام پکارے۔ میں نے بڑی بلند آواز سے کہا، تمام آدمی جہاں جہاں کھڑے ہیں وہیں بیٹھ جائیں اور خاموش ہو جائیں، ورنہ ہم گولی چلا دیں گے۔ گولی چلانے کے لیے نہ میرے پاس کچھ تھا نہ راجیش کے پاس۔ ہجوم بیٹھنے لگا۔ 3-4 آدمی میرے پاس دروازے پر آ گئے۔ میری اسکیم یہ تھی کہ دروازے سے ایک ایک آدمی کی تلاشی لے کر باہر نکالا جائے۔ ملک صاحب، راجیش نے کہا، چل کے دیکھو تو صحیح تحصیلدار زندہ ہے یا مر گیا۔ ہم نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ ہوا کیا ہے۔ اس نے ان آدمیوں کو جو اس نے بلائے تھے سختی سے کہا، کسی کو باہر نہ نکلنے دینا، خواہ کوئی اس حویلی میں رہنے والا ہی ہو۔ باغیچہ خاصا وسیع تھا، اس میں پودے تھے اور گھاس کے پلاٹ بھی، اور اس میں درخت بھی تھے۔ میں راجیش کے ساتھ اس برآمدے میں گیا جہاں کہتے تھے کہ تحصیلدار زخمی پڑا ہے۔ کچھ آدمی ارد گرد بیٹھے تھے اور ان کے درمیان تحصیلدار پڑا تھا۔ ایک نبض پر میں نے ہاتھ رکھا، دوسری پر راجیش نے۔ وہ زندہ تھا، وہ پیٹھ کے بل پڑا تھا اور اس کا بھی پیٹ کمر بائی کی طرح چاک تھا۔ پیٹ کے اندرونی حصے باہر آ گئے تھے۔ اسے فوری طور پر ہسپتال لے جانا بیکار تھا، اس کی زندگی ختم ہو چکی تھی۔ ہمیں اس کا نزعی بیان لینا تھا۔ آپ کو کس نے زخمی کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ جواب میں وہ اپنا ایک ہاتھ مونچھوں تک لے گیا اور انگلیوں سے مونچھیں مروڑنے کا اشارہ کیا۔ اس کی مونچھیں بہت چھوٹی تھیں۔ میں اشارہ سمجھ گیا۔ قاتل کی مونچھیں بڑی اور مروڑ مروڑ کر نوکدار کی ہوئی تھیں۔ تحصیلدار کے ہونٹ ہلے۔ میں نے کان اس کے منہ کے قریب کیا۔ اس کی سرگوشی سنائی دی، مگر صرف اتنی، نہ۔ ہو سکتا ہے اس نے نہ کہا ہو۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ قاتل کا نام بتا رہا تھا، مگر نہ کے آگے کچھ نہ کہہ سکا، نام پورا نہ بتا سکا۔ میں نے اس کا آخری خراٹا سنا اور وہ مر گیا۔ میں نے اور راجیش نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ہجوم بیٹھ چکا تھا اور خاموش تھا۔ اچانک آواز سنائی دی، وہ گیا۔ ارے کون ہے؟ اس کے ساتھ ہی ہجوم میں پھر بھگدڑ مچ گئی۔ راجیش نے اپنی دبنگ آواز میں گرج کر کہا، خاموش، بیٹھے رہو۔ ہم نے ایک آدمی کو نیم کے درخت پر چڑھتے دیکھا۔ وہ پرانا اور پھیلا ہوا درخت تھا، ٹہن موٹے تھے اور وہ درخت کے قریب تھا۔ کچھ ٹہن دیوار کے اوپر سے باہر کو گئے ہوئے تھے۔ دیوار کی اونچائی 10 فٹ کے لگ بھگ تھی۔ ہم درخت سے اتنی دور تو نہیں تھے، مگر ہجوم میں سے گزر کر اس آدمی تک پہنچنا جو ٹہن پر چلا گیا تھا ممکن نہیں تھا۔ راجیش چلایا، ارے پکڑو اسے، مگر کسی نے اوپر جانے کی جرت نہ کی۔ ہماری مجبوری یہ تھی کہ ہمارے پاس ریوالور نہیں تھے۔ میں اور راجیش مہمان آئے ہوئے تھے۔ میں اس آدمی کی چال سمجھ گیا اور دروازے کی طرف دوڑا، مگر بیٹھے ہوئے آدمیوں نے مجھے تیز نہ دوڑنے دیا۔ میں نے دروازہ کھولا، باہر نکلا اور اس طرف گیا جدھر ٹہن جاتا تھا۔ ادھر گلی تھی، باہر بھی لوگ جمع تھے اور میرے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ میں اس گلی میں گیا، ادھر اندھیرا تھا اور گلی خالی تھی۔ مجھے ایک آدمی دوڑتا سائے کی طرح دکھائی دیا اور اندھیرے میں گم ہو گیا۔ تعقب بیکار تھا، قاتل نکل گیا۔ میں اندر چلا گیا اور اس درخت کے پاس گیا جس پر وہ آدمی چڑھا اور ٹہن کے راستے دیوار پھلانگ گیا تھا۔ وہاں جو آدمی تھے ان سے پوچھا کہ وہ آدمی کہاں تھا اور کیسا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ قریب ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے جو گیار رنگ کا پاجامہ اور اسی رنگ کا کرتا پہن رکھا تھا، اور اس نے سر پر میلے سے رنگ کی چادر لے رکھی تھی جس سے اس کا سر ڈھانپا ہوا تھا۔ وہ اچانک اٹھا اور درخت پر چڑھ گیا۔ میں نے درخت کا تنا دیکھا، اس پر تیزی سے چڑھنا مشکل نہیں تھا۔ اس کی مونچھیں بڑی بڑی تھیں۔ میں نے پوچھا۔ صرف ایک آدمی نے یقین کے ساتھ بتایا کہ اس کی مونچھیں گھنی اور لمبی تھیں، لیکن اس کا چہرہ کوئی بھی بیان نہ کر سکا کیونکہ چادر ماتھے سے بھی نیچے آئی ہوئی تھی اور نیچے سے چادر نے تھوڑی بھی ڈھانپ رکھی تھی۔ یہ بھی کوئی نہ بتا سکا کہ اس کے کپڑوں پر خون تھا یا نہیں۔ بہرحال یہ تصدیق ہو گئی کہ قاتل بڑی بڑی مونچھوں والا تھا۔ مقتول تحصیلدار کے اشارے کو میں صحیح سمجھا تھا۔ سانپ نکل گیا تھا، اب ہمیں اس کی لکیر کا تعقب کرنا تھا۔
میں نے یہ انتظام کروا دیا کہ ساتھ والی گلی میں کوئی نہ جائے۔ ہجوم حویلی کے سامنے تھا، میں ساتھ والی گلی میں کھرے دیکھنا چاہتا تھا۔ کھوجی کے انتظار میں وقت ضائع ہو جانے کا خطرہ تھا، میں وہاں اجنبی تھا۔ راجیش سے کہا کہ وہ اس دوہرے قتل کی ابتدائی اور ضروری کاغذی کارروائی کر لے اور لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دے۔ اس سے پہلے اسے یہ کام کرنا تھا کہ حویلی والے باغیچے کے حصے کا دروازہ ذرا سا کھول کر اندر روکے ہوئے لوگوں کو ایک ایک کر کے باہر نکالے اور سب کی جامع تلاشی لے اور کپڑوں پر خون کے دھبے دیکھے۔ راجیش ذہین اور قابل انسپکٹر تھا، اسے کسی ہدایت کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے لڑکی کے باپ سے کہا کہ مجھے 2-3 ٹارچوں اور 3-4 آدمیوں کی ضرورت ہے جو لاٹھیوں یا کلہاڑیوں سے مسلح ہوں۔ میری یہ ضرورت فوراً پوری کر دی گئی۔ اس زمانے میں 1-1 فٹ لمبی ٹارچیں بھی ہوتی تھیں۔ مجھے 3 ٹارچیں مل گئیں، تینوں بڑی تھیں۔ ایک اپنے ہاتھ میں اور ایک 2 آدمیوں کو دے دی۔ میرے ساتھ 4 آدمی تھے، سب کے پاس کلہاڑیاں تھیں۔ میں انہیں ساتھ لے کر اس گلی میں گیا جس میں قاتل دیوار سے کودا تھا۔ وہاں مٹی کچی اور دھول تھی، کھرے بڑے صاف تھے۔ یہ فلیٹ شوز کے، جنہیں پیٹی شوز بھی کہتے ہیں، نشان تھے۔ میں نے تلوے کے نشان سے پہچانا۔ اس دور میں ان کے تلوے ربڑ کے ہوتے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کس طرح اتنی تیزی سے درخت پر چڑھ گیا تھا۔ اگر جوتی چمڑے کے تلوے والی ہوتی تو جوتی پہنے ہوئے وہ درخت پر نہیں چڑھ سکتا تھا۔ میں نے کبھی کھرا نہیں اٹھایا تھا، یعنی میں نے پاؤں کے نشان دیکھ کر کبھی سراغ رسانی نہیں کی تھی۔ یہ ماہر کھوجیوں کا فن ہے، جو مشکل اور پیچیدہ فن ہے۔ میں نے کھوجیوں کو کھرا اٹھاتے دیکھ کر کچھ سوجھ بوجھ حاصل کر لی تھی۔ فلیٹ شوز کا کھرا دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا کہ کھرا اٹھا لوں گا، یہ آسان تھا۔ میں 3 ٹارچوں کی روشنی میں آگے بڑھنے لگا۔ کھرے صاف تھے۔ یہ مجھے گاؤں سے باہر لے گئے۔ یہ حویلی گاؤں کے باہر تھی۔ آگے پگڈنڈی آ گئی۔ اگر آپ نے دیہات کی پگڈنڈیاں دیکھی ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان پر کتنی دھول ہوتی ہے۔ قاتل 20-25 قدم پگڈنڈی پر چلتا رہا، پھر ساتھ والے کھیت میں داخل ہو گیا۔ میری خوش قسمتی کہ کھیت خالی تھا۔ یہاں مجھے کھرا تلاش کرتے کچھ دقت ہوئی، لیکن میں بھٹکا نہیں۔ آگے سبزیوں والا باغ آ گیا۔ یہ خاصا وسیع باغ تھا۔ میں نے آوازیں دیں کہ کوئی ہے، اوئے باہر نکلو۔ بار بار پکارنے کے باوجود کوئی نہ آیا تو میں سمجھ گیا کہ باغ والے بھی تماشا دیکھنے چلے گئے ہیں۔ باغ کے کیارے ہی کیارے تھے، بعض میں سبزیاں اگی ہوئی تھیں اور بعض خالی تھے۔ کھرا بڑا صاف تھا۔ قاتل کیاریوں میں سے گزرا تھا۔ میں 3 ٹارچوں کی روشنی میں 4 مسلح آدمیوں کے آگے آگے کھرا دیکھتا بڑھتا گیا۔ باغ سے نکلا تو کھیت آ گئے۔ باغ اور کھیتوں کے درمیان گز بھر چوڑا راستہ تھا، اس پر بھی دھول اتنی کہ پاؤں کا نشان صاف نظر آتا تھا۔ یہاں کھرے 2 ہو گئے۔ دوسرا کھرا بھی فلیٹ شوز کا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ حویلی سے درخت کے ذریعے باہر آنے والے کا ایک ساتھی یہاں کھڑا تھا۔ اب دونوں پہلو با پہلو چل رہے تھے۔ مجھے ایک خیال آیا، قاتل ایک تھا یا 2؟ وہ اس جرم کے استاد تھے، لیکن وہ دیہاتی نہیں تھے۔ اگر وہ دیہات کے رہنے والے پیشہ ور قاتل ہوتے تو اپنے کھروں کے متعلق لاپرواہ نہ ہوتے۔ ہر دیہاتی جانتا ہے کہ واردات ہوتی ہے اور کھوجی کھرا اٹھاتا ہے۔ استاد تو پوری طرح محتاط ہوتے تھے۔ وہ کنکریوں والے راستے پر چلتے تھے، کھوجیوں کو گمراہ کرنے کے لیے ندیوں میں اتر جاتے اور دور جا نکلتے تھے۔ اگر زیادہ ہوں تو قطار میں چلتے تھے تاکہ ایک دوسرے کے کھرے پاؤں تلے مٹتے جائیں۔ یہ قاتل شہر کے معلوم ہوتے تھے۔ شہروں میں مجرموں کے کھرے نہیں ملا کرتے۔ مکان پکے، سڑکیں اور فٹ پاتھیں بھی پکی ہوتی تھیں۔ شہروں میں انگلیوں کے نشان دیکھے جاتے ہیں، لیکن جو مدد پاؤں کے نشان کر سکتے ہیں وہ انگلیوں کے نشان نہیں کر سکتے۔ یہ مجرم شہری ہو سکتے تھے جو کچے راستوں اور نرم نرم کیاروں پر چلتے رہے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ دیہات کی زمین مجرم کو پکڑ لیا کرتی ہے۔ ان کے شہری ہونے کا ایک اور ثبوت یہ ذہن میں آتا تھا کہ شہر کی گانے والی کے ساتھ کسی دیہاتی کی کیا دشمنی ہو سکتی تھی۔ قمر بائی کے قتل کا باعث رقابت تھا یا کوئی عداوت؟ قاتل شہری ہی ہو سکتے تھے۔ البتہ تحصیلدار کا قتل ذہن میں کچھ پیچیدگیاں پیدا کر رہا تھا۔ میں یہی کچھ سوچتا اور کھرے دیکھتا بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے ریل گاڑی کی آواز سنائی دی جو دور تھی، پھر انجن کی وسل سنائی دی۔ میں نے ادھر دیکھا، دور سے انجن کی روشنی نظر آئی۔ میں گاؤں سے تقریباً 1 میل دور آ گیا تھا۔ وہاں سے ریلوے اسٹیشن تقریباً 1.25 میل دور تھا۔ کھروں کا رخ ادھر ہی تھا۔ میں نے اپنے ساتھ کے 2 آدمیوں سے پوچھا کہ ریلوے اسٹیشن کو اور کوئی راستہ جاتا ہے؟
انہوں نے بتایا کہ گاؤں سے ایک کچا راستہ نکلتا ہے، وہ سیدھا ریلوے اسٹیشن تک جاتا ہے۔ وہ چھوٹا سا اسٹیشن تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ ایک مسافر گاڑی دن کو یہاں رکتی ہے اور ایک رات کو۔ پولیس کی چھٹی حص نے مجھے بتایا کہ دونوں مجرم ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے ہیں اور اس گاڑی سے چلے جائیں گے۔ میرے پاس کوئی سواری نہیں تھی، میں اتنی تیز بھی نہیں دوڑ سکتا تھا۔ گاڑی ریلوے اسٹیشن میں داخل ہو رہی تھی۔ میں نے وہاں سے کھرا اٹھانا ترک کر دیا اور بہت تیز ریلوے اسٹیشن کی طرف چل پڑا۔ گاؤں سے آنے والا راستہ آ گیا۔ یہ کچی پگڈنڈی تھی۔ میں نے رک کر ٹارچ کی روشنی میں دیکھا، بڑے صاف کھرے نظر آ گئے۔ میں اور تیز چل پڑا۔ گاڑی رکی اور انجن وسلیں دینے لگا، پھر گاڑی چل پڑی۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ قاتل نکل گئے ہیں۔ میں جب ریلوے اسٹیشن پہنچا تو گاڑی دور جا چکی تھی۔ اسٹیشن ماسٹر اپنے کوارٹر کو جا رہا تھا۔ اسے روکا اور اس کے دفتر لے گیا۔ بکنگ کلرک کو بلایا، میں نے اپنا تعارف کروایا اور اسے بتایا کہ ایک گانے والی اور ایک تحصیلدار قتل ہو گئے ہیں۔ اسٹیشن ماسٹر نے بتایا کہ وہ بھی وہاں مدعو تھا، لیکن اس کا ایک افسر گزر رہا تھا اس لیے نہ جا سکا۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے اس کے تعاون کی ضرورت ہے۔ بکنگ کلرک سے پوچھا کہ کتنے آدمیوں نے ٹکٹ لیے تھے۔ اس نے کہا کہ 4 ٹکٹ فروخت ہوئے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ان چاروں کے حلیے اور چہرے اسے یاد ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ چہرے دیکھنا اور یاد رکھنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ سوچنے لگا، پھر کہنے لگا کہ 3 مرد تھے جو بالکل دیہاتی تھے اور ایک ادھیڑ عمر عورت تھی۔ ان میں سے کسی کی بڑی بڑی مونچھیں تھیں۔ میں نے پوچھا، سر پر چادر اور اس کے کپڑے جو گیا رنگ کے ہوں گے؟ نہیں، اس نے جواب دیا، اتنی بڑی بڑی مونچھوں والا کوئی نہیں تھا اور کسی کے سر پر چادر بھی نہیں تھی۔ کانٹے بدلنے والا ایک ملازم وہاں کھڑا تھا۔ اس نے کہا، میں نے 2 آدمیوں کو چلتی گاڑی پر سوار ہوتے دیکھا تھا۔ میں ڈرائیور کو گولا یعنی ٹوکن دینے گیا تو گاڑی چلنے کا وقت ہو گیا۔ میں وہیں کھڑا رہا۔ گاڑی چل پڑی تو ایک طرف سے پلیٹ فارم کے باہر سے 2 آدمی دوڑے آئے اور دونوں پہلے ڈبے کے پہلے کمپارٹمنٹ میں سوار ہو گئے۔ انہوں نے یقیناً ٹکٹ نہیں لیے تھے۔ ان میں سے ایک کی مونچھیں بڑی بڑی تھیں۔ میں نے پوچھا، تم نے غور سے تو نہیں دیکھا ہوگا؟ دونوں نے سروں پر اس طرح چادریں لے رکھی تھیں کہ ان کے چہرے اچھی طرح نظر نہیں آتے تھے۔ اس نے جواب دیا، وہاں روشنی بھی کم تھی۔ آپ بابو صاحب سے جوگیا کپڑوں کا پوچھ رہے تھے۔ مجھے ایسے خیال آتا ہے جیسے ایک کے کپڑے جوگیا رنگ کے تھے۔ یہ تھے میرے مجرم۔ انہوں نے ٹکٹ نہیں لیے تھے۔ وہ گاڑی کے وقت سے پہلے اسٹیشن تک پہنچ گئے ہوں گے، لیکن پلیٹ فارم سے باہر انجن کی طرف کہیں رکے رہے۔ گاڑی چلی تو دوڑ کر سوار ہو گئے۔ میں نے اسٹیشن ماسٹر سے پوچھا کہ اس وقت گاڑی کہاں ہوگی۔ ان سے باتیں کرتے پون گھنٹہ گزر گیا۔ اسٹیشن ماسٹر نے 25 میل دور کے ایک اسٹیشن کا نام لیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اس اسٹیشن ماسٹر کو فون کرے اور کہے کہ گاڑی کو وہیں روکے رکھے۔ اسٹیشن ماسٹر ہچکچایا۔ میں نے اسے کہا کہ 2 انسان قتل ہو گئے ہیں اور قاتل اس گاڑی میں فرار ہو رہے ہیں۔ میں پولیس آفیسر ہوں، اگر گاڑی نہ روکی گئی اور قاتل نکل گئے تو اسٹیشن ماسٹر جواب دہ ہوگا کہ اس نے گاڑی روکنے کا انتظام کیوں نہیں کیا۔ اسٹیشن ماسٹر نے وہ اسٹیشن ملا دیا اور وہاں کے اسٹیشن ماسٹر کو میرے متعلق بتا کر فون مجھے دے دیا۔ پتہ چلا کہ وہ اسٹیشن ماسٹر مجھے اچھی طرح جانتا ہے اور میرے طریقہ تفتیش سے بھی واقف ہے۔ اس نے بتایا کہ گاڑی اس کے اسٹیشن میں داخل ہو رہی ہے اور وہ اسے روکے رکھے گا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں لاری پر آ رہا ہوں۔ میں نے اسے یہ تسلی بھی دی کہ میں اسے تحریر دے دوں گا کہ گاڑی میں نے رکوائی تھی، اور اگر وہ کہے گا تو میں اس کے اعلیٰ حکام کو بھی مطمئن کر دوں گا۔ اس کے علاوہ میں نے اسٹیشن ماسٹر سے کہا کہ وہ اگلے ڈبے کے پہلے کمپارٹمنٹ پر نظر رکھے۔ وہاں جوگیا رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے بڑی مونچھوں والا ایک آدمی ہوگا۔ اس کے کپڑوں پر خون کے دھبے بھی ہوں گے۔ اگر یہ آدمی گاڑی سے اترے تو اسے پکڑنے کی کوشش کرے، اور بہتر یہ ہے کہ وہ تھانے سے پولیس کی مدد لے لے۔ ریلوے اسٹیشن سے مجھے سائیکل مل گئی۔ میں اس پر سوار ہوا اور شادی والی حویلی پہنچا۔ راجیش لاشیں اٹھوا کر تھانے لے گیا تھا۔ انہیں پوسٹ مارٹم کے لیے 15 میل دور جانا تھا۔ میں نے بارات والی بسوں میں سے ایک بس لی، 2 آدمی ساتھ لیے اور اس اسٹیشن کو روانہ ہو گیا جہاں مسافر گاڑی رکی ہوئی تھی۔ راجیش کا تھانہ وہاں سے چند میل دور راستے میں تھا۔ وہاں ذرا سا رک کر اسے بتایا کہ میں کیا کچھ کر آیا ہوں اور اب کہاں جا رہا ہوں۔ اس کی بہت حوصلہ افزائی ہوئی۔ چلتے چلتے اس نے 2 کانسٹیبل میرے ساتھ روانہ کر دیے۔ میرے کہنے پر ڈرائیور نے بس بہت تیز چلائی۔ سڑک خالی تھی۔ بس نے 25 میل کا فاصلہ 20 منٹ میں طے کر لیا۔ میں سیدھا ریلوے اسٹیشن گیا۔ گاڑی رکی کھڑی تھی۔ اسٹیشن ماسٹر نے تھانے سے مدد منگوا لی تھی۔
ایک ہیڈ کانسٹیبل 4 کانسٹیبلوں کے ساتھ آ گیا تھا۔ یہاں میں ایک بات کہوں گا، پولیس اگر دیانتداری سے مجرموں کو پکڑنے کی کوشش کرے تو جرائم 90% تک ختم ہو سکتے ہیں۔ یہاں تو بعض کیسوں میں 2 تھانے داروں کے درمیان یہ تنازع کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ کیس کس تھانے کا ہے۔ ایسے تنازع میں یوں بھی ہوتا ہے کہ مضروب زخموں کی تاب نہ لا کر مر جاتا ہے اور اس کا نزعی بیان بھی کوئی نہیں لیتا۔ اس سے اگر مجرم پکڑے بھی جائیں تو استغاثہ کمزور ہونے کی وجہ سے بری ہو جاتے ہیں۔ اس تھانے نے اسٹیشن ماسٹر کی اطلاع پر پولیس اسٹیشن پر بھیج دی۔ خود میرا یہ حال تھا کہ یہ میرا کیس نہیں تھا، لیکن میں تعاقب میں ہلکان ہوا جا رہا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ قاتل پولیس سے زیادہ تیز اور ذہین نکلے۔ وہ اس طرح کہ میں گاڑی کے پہلے کمپارٹمنٹ میں گیا، مسافر زیادہ نہیں تھے، سب کو دیکھا، مونچھیں تو کئی ایک کی تھیں مگر جوگیا کپڑے کسی کے نہیں تھے۔ باوردی پولیس میرے ساتھ تھی۔ مسافر ڈر گئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ فلاں اسٹیشن سے 2 مسافر چلتی گاڑی پر سوار ہوئے تھے، وہ کون ہیں؟ ایک نے بتایا اور 3-4 نے اس کی تائید کی کہ وہ دروازے میں کھڑے رہے تھے۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ ایک نے جوگیا پاجامہ اور اسی رنگ کا کرتا پہن رکھا تھا، دوسرے کا پاجامہ کرتا سلیٹی تھا۔ جوگیا کپڑے والوں کی مونچھیں گھنی اور مروڑی ہوئی تھیں، دونوں نے گہرے سلیٹی رنگ کی قیمتی چادریں لے رکھی تھیں۔ میں نے اور زیادہ کریدا تو ایک مسافر نے بتایا کہ دونوں نے فلیٹ شوز پہن رکھے تھے۔ صرف ایک مسافر نے میرے اس سوال کا جواب دیا کہ ان کے کپڑوں پر سرخ داغ یا چھینٹے تھے یا نہیں۔ اس نے کہا کہ سلیٹی کپڑے والوں کے پاجامے پر کچھ سرخ دھبے نظر آتے تھے، ان کے کرتے چادروں میں ڈھکے ہوئے تھے۔ وہ گئے کہاں؟ مسافروں نے بتایا کہ گاڑی اس اسٹیشن پر رکی تو رکی ہی رہی۔ وہ دونوں دروازے میں سے باہر دیکھتے رہے۔ یہاں گاڑی 2 منٹ سے زیادہ نہیں رکتی، مگر 15-20 منٹ گزر گئے۔ ان دونوں میں سے ایک، جس نے ایک سلیٹی کپڑے پہن رکھے تھے، اتر گیا۔ دوسرا دوسری طرف والے دروازے سے باہر دیکھنے لگا۔ وہ جوگیا کپڑوں والا تھا۔ سلیٹی کپڑے والوں نے پائیدان پر کھڑے ہو کر اپنے ساتھی کو آواز دی، نادر۔ نادر نے اس کی طرف دیکھا تو شاید انہوں نے ایک دوسرے کو اشارے کیے۔ نادر وہیں کھڑا رہا۔ اس کا ساتھی اس کے پاس آ گیا اور دونوں اس طرف اتر گئے۔ تھوڑی دیر بعد میں ہیڈ کانسٹیبل اور 6 کانسٹیبلوں کے ساتھ پہنچ گیا۔ میں نے پلیٹ فارم کے دوسری طرف دیکھا، جدھر وہ اتر گئے تھے ادھر اندھیرا تھا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ 3 آدمی ادھر گاڑی کی لمبائی تک پھیلا دے۔ اسے ان کے ساتھ اس حکم سے بھیج دیا کہ کوئی آدمی گاڑی سے اتر کر بھاگنے کی کوشش کرے تو اسے پکڑ لے، اور اگر وہ نہ رکے تو اس کی ٹانگوں پر گولی چلا دے۔ میں نے 3 کانسٹیبلوں کو پلیٹ فارم پر پھیلا دیا، خود یوں کیا کہ اس کمپارٹمنٹ کے 2 مسافروں کو جو مجرموں کو پہچانتے تھے ساتھ لیا اور گاڑی کے تمام ڈبوں میں گھوم گیا۔ ہر ایک مسافر کو دیکھا مگر جوگیا اور سلیٹی کپڑے والے نہ ملے۔ یہ میں نے محض ایک کاروائی پوری کی تھی، توقع یہی تھی کہ وہ نکل گئے ہیں۔ اس کاروائی کے بعد میں نے اسٹیشن ماسٹر اور گاڑی کے گارڈ کو ان کی ضرورت کے مطابق تحریر دے دی۔ میں سمجھ گیا کہ دونوں قاتل ہوشیار تھے۔ گاڑی کو رکے زیادہ وقت ہو گیا تو وہ چوکس ہو گئے۔ انہوں نے ہیڈ کانسٹیبل کو کانسٹیبلوں کے ساتھ پلیٹ فارم پر دیکھا تو انہیں دیکھتے ہی کھسک گئے۔ اس کاروائی کے بعد مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میرے پاس سوچنے کے لیے وقت ہی کہاں تھا۔ میں تعاقب میں تھا اور ساتھ ساتھ سوچ بھی رہا تھا۔ مجھے گاڑی رکوانی نہیں چاہیے تھی۔ بس میرے پاس تھی جو گاڑی کی رفتار سے دگنی رفتار پر چل سکتی تھی۔ میں اگلے اسٹیشن پر چلا جاتا اور گاڑی رکتے ہی قاتلوں کے کمپارٹمنٹ میں جا دھمکتا، انہیں بھاگ نکلنے کا موقع نہ دیتا۔ بہرحال یہ یقین ہو گیا کہ قاتل یہی 2 ہیں۔ ان کا کچھ حلیہ اور نشانیاں بھی معلوم ہو گئیں۔ میں بس میں بیٹھا اور واپس راجیش کے تھانے میں چلا گیا۔ راجیش تمام تر کاغذی کاروائی مکمل کر چکا تھا۔ لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے چلی گئی تھیں۔ قمر بائی کی نائکا اور اس کے سازندے لڑکی والوں کے گھر میں تھے۔ راجیش نے مجھے بتایا کہ وہ ان سے وہیں جا کر پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہے۔ اس نے مجھ سے درخواست کے لہجے میں کہا کہ میں اتفاق سے وہیں ہوں اور اس کے ساتھ رہوں۔ میں رات تو رک سکتا تھا، اگلے دن رکنا میرے بس سے باہر تھا، تاہم میں نے اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا اور ہم دونوں لڑکی والوں کے گھر چلے گئے۔ طوائفوں اور ناچنے گانے والیوں کی اپنی ہی دنیا ہوتی ہے۔ ان کے طور طریقے الگ، سیاست الگ، ان کی چاہت الگ، ان کے تعصبات اور عداوتیں الگ ہوتی ہیں۔ وہاں دوستی اور دشمنی کا تصور بھی کچھ اور ہوتا ہے۔ وہاں جسم اور ناز و انداز کا کاروبار ہوتا ہے اور محبت صرف پیسے سے ہوتی ہے۔ اس دنیا میں کوئی واردات ہو جائے تو سراغ لگانا مشکل نہیں ہوتا۔
پولیس والے عصمتوں کی اس منڈی کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ قمر بائی گانے والی خوبصورت عورت تھی، بلکہ میں اسے لڑکی کہوں گا۔ اس کے چاہنے والے کئی ہوں گے اور ان سب میں رقابت لازمی تھی۔ قمر بائی اور تحصیلدار کا قتل رقابت کا ہی نتیجہ معلوم ہوتا تھا۔ ہمیں سب سے پہلے یہ معلوم کرنا تھا کہ قمر بائی کے چاہنے والے کون کون تھے۔ گانا سننے کے لیے تو اس کے کوٹھے پر بے شمار لوگ جاتے ہوں گے، لیکن چند ایسے الو کے پٹھے بھی ہوتے ہیں جو گانے والیوں کو دل دے بیٹھتے ہیں اور ان کے اس جھانسے میں آ جاتے ہیں کہ وہ بھی انہیں دل و جان سے چاہتی ہیں۔